الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين قرآن نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار بے شک میرے دوست ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوتے ہیں
اب یہ خود بھی بے خوف و خطر ہیں اور ان کی دوستی کو یوں بیان فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، کہیں کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھنا، کہیں ان کو برا بلا نہ کہہ بیٹھنا، کہیں ان پہ کوئی تہمت کوئی انگلی نہ اٹھا بیٹھنا۔ خبردار فرما رہا ہے کن کے لیے؟ اپنے پیارے دوستوں کے لیے۔ شان اولیاء کو بیان فرمایا اور پہلے ہمیں خبردار کر دیا کہ خبردار ہو جاؤ۔ اب جن کی میں شان بیان کر رہا ہوں وہ تمہارے درمیان موجود بھی ہیں جن کو میری دوستی کا شرف بھی حاصل ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس لیے خبردار ہو جاؤ، کوئی ایسی ویسی بات نہ کر بیٹھنا۔ اس لیے فرمایا کیونکہ رب جانتا ہے کہ ہر دور میں فتنہ و فساد پھیلانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، اور انگلیاں اٹھانے والے باتیں کرنے والے نے ان کو تنبیہ فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، یہ کوئی تمہارا دیا ہوا مرتبہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو اپنی دوستی کا شرف عطا فرمایا۔ اب خود تو یہ دوست ہو گئے، اب جنہوں نے ان سے دوستی لگا لی اللہ ان کے دلوں کو بھی صاف فرما دے، ان کے دلوں کی دنیا کو بھی بدل دیتا۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا دور ہے اور ہر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے فیض کا طلبگار رہتا ہے۔ آپ کے دور میں آپ کے علاقے کے اندر ایک بدکار عورت نے آ کے اپنا ڈیرا سا بنا لیا اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو کوئی شخص آ کر بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتاتا ہے کہ حضور آپ کی موجودگی میں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے اس علاقے میں یہ بدکاری ہو رہی ہے کہ ایک ایسی عورت آئی ہے، اس نے ڈیرا بنا لیا ہے، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہے، اس کے بارے میں کچھ حضور کیجئے، نہیں تو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور شیطانی رستے پر چل رہے ہیں۔ جب یہ بات آپ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا فکر نہ کرو، اللہ رب العالمین اس کا بہتر بندوبست فرما دے گا، کیونکہ ولی کی نگاہ لوہے محفوظ تک جاتی ہے اور بڑا دور تک ولی دیکھ لیتا ہے، بڑی دور تک نگاہ اللہ کے ولی کی جاتی ہے۔ وہ ہمارا حال بھی دیکھ لیتا ہے، ہمارا مستقبل بھی دیکھ لیتا ہے، ہمارا ماضی بھی جانتا ہے۔ اس لیے فرمانا ولی کی بارگاہ میں آؤ تو دلوں کو سنبھال کر آؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کا بہتر بندوبست فرما دے گا۔ اب ولیوں کی شان کیا ہے کہ وہ خوف نہیں رکھتے، دنیا داری کا، دنیا کا ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کے دل میں ڈر ہے تو وہ خشیت الہی ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے اپنا مصلی اٹھایا اور اس بی بی کے گھر کے باہر ایک کھلا میدان تھا، وہاں پہ مصلی بچھا کر عبادت شروع کرتی۔ اب جو شخص اس بی بی کی ملاقات کو آئے، وہ جب بایزید بسطامی کو دیکھے تو ڈر کے واپس چلا جائے، اس کے گھر میں داخل نہ ہو کہ یہاں پہ تو اللہ کے ولی کامل تشریف فرما ہے، ڈر کے واپس چلا جائے۔
جو آئے بایزید بستامی کو دیکھے وہ بیٹھے واپس چلا جائے۔ اب رات بہت گہری ہو چکی ہے اور بی بی اندر یہ خیال کر رہی ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ کوئی آیا نہیں ملنے کو۔ بی بی نے اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ باہر جا کر دیکھو آج کیا وجہ ہے کوئی آ نہیں رہا۔ نوکر آیا باہر دیکھا تو حضرت بایزید بستامی تشریف فرما مصلی پر بیٹھے اور اللہ کا ذکر کر رہے۔ اس نے جا کر بی بی کو بتایا کہ بی بی باہر تو بایزید بستامی اللہ کے ولی کامل تشریف فرما، اس وجہ سے کوئی نہیں آ رہا۔ کہا جاؤ اس بابے کو جا کر کہو کہ اگر بہت اللہ کرنے کا شوق ہے تو مسجد میں چلا جائے۔ میں بدکار عورت ہوں، میرے گھر کے باہر بیٹھ کر اللہ کیوں کر رہا ہے؟ نیک بندہ ہے، بزرگ آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، اسے کو جائے مسجد میں جا کر بیٹھ کر اللہ کرے۔ نوکر آیا تو حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ یہ بات عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم تو اس بی بی کی ملاقات کو آئے ہیں۔ نوکر کہنے لگا بابا جی وہ ایسے نہیں ملتی، اس کو کچھ دینا پڑتا ہے، جب تک آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے وہ اس طرح کوئی عام عورت نہیں ہے۔ کہا کہ میں پیسے دے دوں گا، میں اس کی ملاقات کو آیا ہوں۔ کچھ 100 درہم طے ہو گئے، آپ نے ادا فرمائے، اب بی بی کی ملاقات کو آپ چلے گئے۔ بی بی سے آپ نے فرمایا کہ میں نے رقم دے دی ہے، اس نے کہا دے دی ہے۔ کہا کہ اب کچھ گھڑیوں کے لیے تو میری ہو گئی ہے، کچھ گھڑیوں کے لیے تو میری ہو گئی ہے اور جو میں کہوں گا وہ تو کرے گی۔ کہا ہاں حضور ایسے ہی ہے۔ اب آپ نے جو رقم طے ہوئی تھی وہ ادا کر دی ہے اور جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ کہا پھر اس طرح کرو، جاؤ غسل کرو اور پاک لباس پہن کر وضو کر کے مصلی ہاتھ میں اٹھائے لے کر آ جانا۔ اب حکم ہو گیا تھا، رقم بھی ادا ہو چکی تھی۔ بی بی گئی، اس نے غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، وضو کیا، مصلی اٹھایا، واپس بایزید بستامی کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا اب قبلہ رخ اس کو بچھاؤ، رب کے حضور نماز ادا کرو۔ عورت بدکار ہے اور بایزید بستامی دنیا کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ کسی نے خبر دیا، آپ نے کہا اللہ اس کا بندوبست فرمائے گا۔ آپ تو شریف لے گئے، اب نماز کے لیے کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گئی، آپ بارگاہ ربوبیت میں دستہ تمنا دراز ہوئے، عرض کی مولا تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا، اب اس کی دل کی دنیا کو بدلنا مولا تیرا کام ہے۔ اب بدکار عورت ہے کہ جہاں پہ آمد و رفت ہے، لوگوں کی آنا جانا ہے، ملنا ہے، جلنا ہے۔ بایزید بستامی نے رقم ادا کی، سجدے میں گرایا اور کہا مولا جھکانا میرا کام ہے، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ سجدے میں جانے سے پہلے بدکار عورت تھی، جب سجدے سے سر اٹھایا دل کی دنیا بدل گئی۔ ولی کی نگاہ کاہے کا صدقہ اللہ نے اس بی بی کو بھی مرتبہ ولایت پہ فائز پر ولی کاملہ بن گئی، ساری دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر پردہ بھی آ گیا، رب کی عبادت بھی آ گئی، رب کا ذکر بھی آ گیا، رب کی محبت بھی آ گئی، گناہوں سے توبہ بھی ہو گئی۔ تو جس پہ یہ نگاہیں کر دیں، دنیا کا کوئی خوف و ڈر نہیں رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی خوف و ڈر نہیں رکھتے ہیں۔ نگاہیں کرم کر دیں تو پل میں بدکار کو نیکوکار بھی بنا دیتے ہیں، مرتبہ ولایت پر بھی فائز فرما دیتے ہیں۔ دوستان ذکر وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، جتنا وقت ہوتا ہے اتنی گفتگو میں کر دیتا ہوں۔ ایسے ہی دل کی دنیا بدلنے والا ایک واقعہ، آخری واقعہ بیان کرتا ہوں۔
حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ کی وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں خواجہ اجمیر نے آ کر چلا کاٹا اور کچھ روحانی منازل تھی وہ داتا علی حجویری نے طے کروا دی، اور جب وہاں سے جانے لگے تو آپ کا قلم اٹھا، اور داتا علی حجویری کی شام میں قلم کیا لکھتا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر خدا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما۔ وہ داتا علی حجویری ایک سادہ سے مکان میں، ایک جھونپڑی ٹائپ مکان، اس میں بیٹھے ہیں تو ہندوؤں کی ایک بارات گزری، رات کی تاریکی تھی، اس وقت بجلی لائٹنگ ایسا جدید انتظامات نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ بارات نے جہاں پر جانا تھا وہ رستے سے بھٹک گئے۔ ذہن میں رکھیں، دنیا کے راستے اور ہیں، رب کا راستہ اور ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ رب کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، پھر ہمیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، پھر ہمیں خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، پھر ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، جو ہمیں سیدھا رستہ دکھاتے بھی ہیں اور ہاتھ پکڑ کر پہنچاتے بھی ہیں۔ تو یہ رستے اور ہیں، دنیا کے رستے اور ہیں۔ وہ دنیا کا راستہ بھٹک گئے تو رب کے راستہ بتانے والے داتا علی حجویری سے پوچھنے لگے، بابا جی ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دو۔ تو داتا علی حجویری نے پھر اپنی شان کے مطابق راستہ بتایا۔ بہت ساری تعداد تھی ہندوؤں کی، انہوں نے پوچھا بابا جی ہمیں راستہ بتا دو۔ کہا راستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ کہا کہ بابا جی دکھا دو۔ آپ نے نگاہ کرم فرمائی، کہا وہ سامنے دیکھو۔ جب تمام ہندوؤں کی بارات نے سامنے دیکھا تو سب کو روضہ رسول نظر آ گیا۔ گنبد خضرا کی زیارت ہوگی، وہاں پر ہی سب ہندوؤں کے دل کی دنیا بدلی۔ وہ دنیا کا راستہ ڈھونڈتے تھے، داتا نے ہاتھ پکڑ کے نبی پاک کی بارگاہ تک پہنچا۔ سب قدموں میں گر کر پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستوں جو بھٹکے، ہم کیوں اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ ہم کیوں؟ کیونکہ ہماری طاقت نہیں، ہم ایک دنیا کا راستہ بھول جائیں، ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم بغیر وسیلے کے وہ تلاش کر سکیں۔ آپ کسی بھی منزل پہ جا رہے ہوں، کہیں راستہ نہ سمجھیں، کسی نہ کسی سے تو پوچھیں گے، کسی مقامی سے پوچھیں گے، کسی ادھر کے رہنے والے سے کہ بھائی صاحب میں نے ادھر جانا ہے، دائیں جاؤں بائیں جاؤں سیدھا جاؤں آگے جاؤں پیچھے، کیا کدھر جاؤں؟ ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم دنیا کے راستہ خود سے پا سکیں، منزل مقصود تک، دنیا کی منزل مقصود تک خود پہنچ سکیں۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے آپ رب کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جن کو بھی رب ملا ہے اور رب کے پیارے محبوب کی رضا اور محبت ملی ہے تو وہ اللہ والوں کے در سے ملی ہے۔ جس نے مرشد پکڑ لیا اس کا بیڑا ہمیشہ پار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔